ان فتنوں سے نجات لینی ہے ہم نے، امت مسلمہ کو ان فتنوں سے بچانا ہے۔ کوئی کسی روپ میں، کوئی غامدی کے روپ میں فتنہ چل رہا ہے، کوئی فرد ہاشمی کے روپ میں فتنہ ہے، کوئی انجینئر کی شکل میں فتنہ ہے، کوئی قادیانیت کی شکل میں فتنہ ہے، کوئی اثنا عشریہ کی شکل میں فتنے ہیں، کوئی عثمانی فرقے کے نام سے فتنے ہیں، کوئی ذکری کے نام سے فتنے ہیں۔ یہ فتنوں کا ایک وہ انبار ہے۔ اس میں ایک طالبہ نے سوال کیا کہ محترمہ کا جو ادارہ ہے الہدیٰ انٹرنیشنل کے نام سے جو کام کر رہی ہیں اسلام آباد میں، اس طالبہ نے ان کے ادارے میں داخلہ لیا، اس میں درس نظامی کا جو کورس ہے اس کے اندر اس بچی نے پڑھنے کے بعد، پوری معلومات لینے کے بعد اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں وہ سوال بھیجا کہ محترمہ کے یہ خیالات ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کروں، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس پر بھرپور انداز میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن سر دست یہ کہ محترمہ فرماتی ہیں، اور ان کے ادارے کا یہ مشن ہے، یہ تعلیم ہے ادارے کی، کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ گویا کہ تقلید کو محترمہ شرک سمجھتی ہیں، تو اگر تقلید کرنا شرک ہے تو پھر اس ملک میں تو سارے مشرک ہیں۔ کون سا ڈاکٹر ہے جو انگریز کی تقلید نہیں کر رہا؟ یہاں کون سا حکمران ہے جو انگریز کی تقلید نہیں کر رہا؟ یا یہاں کون سا جج ہے جو اسلام کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور یورپ اور مغرب کی تقلید نہیں کر رہا؟ آپ کو صرف اسلامی اور دینی مسائل میں تقلید شرک نظر آئی ہے؟ آپ نے ڈاکٹری کا کورس کر کے کون سی کتابیں پڑھی ہیں مجھے بتائیں ذرا۔ آپ نے کس کی تقلید کی ہے؟ سب سے پہلے تو تقلید کا شرک ہونا آپ کے اوپر ثابت آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ فقہ کا آپ کو علم نہیں ہے، فقہ کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، فقہ کے مسائل آپ جانتی نہیں ہیں۔ کئی سارے مسائل میں آپ کا اور امت مسلمہ کا تضاد نظر آتا ہے۔ آپ جن مسائل کی ترویج کرتی ہیں اس میں کئی علماء کرام کی آپ کے خلاف ویڈیوز آ چکی ہیں، کلپ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کئی مسائل پر آپ کے اختلافات کو واضح کیا ہے، اس کے باوجود آپ اسلامی مسائل بتانے کے لیے ہر وقت کاربند رہتی ہیں، جن کو دیکھ کر تو آپ سمجھیں کہ بڑے مفتی ہیں یہ، لیکن ان کے اندر سے جب وہ بات کریں گے تو ایسی زہر نکلے گی جو قرآن کے خلاف ہوگی، جو حدیث کے خلاف ہوگی۔ تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ آج اتنے مال کے ڈاکو نہیں ہیں جتنے ایمان کے ڈاکو ہیں، اتنے مال چوری کرنے والے چور نہیں ہیں جتنے ایمان کو چھیننے والے چور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایمان کے چور اس انداز میں ہیں کہ آپ ان کو سمجھیں گے اس سے بڑا تو دین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایمان کے چور اور ڈاکو ہیں۔ تو ان سے اپنے ایمان کو بچانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کا نقشہ آج سے 1400 سال پہلے کھینچ کے رکھ دیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن ویلقى الشح ویکثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا اور فتنے نمودار ہوں گے اور انسانی طبیعتوں اور دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور بہت ہوگا حرج۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حرج کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے کشت و خون۔
یعنی قتل و غارت جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس حدیث پاک میں کس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے کہ وقت، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ زمانہ قریب کا مطلب کیا ہے کہ زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے اور وقت کے اندر جو برکت ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ آج ہر بندہ پریشان ہے کہ جو اس کا کام ایک دن کا ہے اس میں کئی دن لگتے ہیں۔ کیا ہے؟ وقت میں برکت نہیں ہے۔ آج ہر بندہ اس لیے پریشان ہے کہ جی ٹائم نہیں ہے، جلدی بہت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وقت کم ہے، میں کسی سے مل نہیں سکتا، کسی سے میں اپنا مشورہ نہیں کر سکتا، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں ہے، عزیز و اقارب کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، حتیٰ کہ اپنے اساتذہ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کو ملنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو یہ وقت کی برکت ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے کہ وقت کے اندر برکت تو تب ہوگی کہ ہم نیک عمل کریں گے، نیک عمل کرتے نہیں ہیں اور برکت کیسے ہوگی؟ تو ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب جو فرمایا ہے اس حدیث پاک میں، وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج علم صرف کتابوں تک محدود ہے، قرآن تک محدود ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم پڑھنے والے نہیں ہیں، پڑھنے والے بہت ہیں لیکن عمل کرنے والوں میں کمی ہے۔ تو جب ہمارے اندر سے کوئی اہل علم، کوئی نیک ہستی، نیک بزرگ اور کوئی دین کا عالم صحیح معنوں میں اور دین کا مفتی جو دین کو سمجھنے والا ہے، وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ہم سے چلا گیا۔ تو وہ جانے والا علم اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تو علم کے اٹھائے جانے کا یہی مطلب ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، برگزیدہ لوگ ہیں، جن کی بات میں اثر ہے، جن کے علم میں تقویٰ اور پرہیزگاری نظر آتی ہے، وہ جب دنیا سے جائیں گے تو علم گویا کہ ہم سے چلا گیا۔ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن تو باقی ہے، حدیث تو باقی ہے، تو علم ہمارے پاس تو پڑا ہے، علم کیسے جائے گا، کتابوں سے کیسے علم اٹھے گا؟ تو علم اٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ نیک لوگ ہم سے چلے جائیں گے اور ہم ان سے محروم ہو جائیں گے۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے رونما ہوں گے۔ سامعین، اہل عقل و خرد یہ بات سمجھتے ہیں کہ آج فتنے کس قدر ظاہر ہو رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہاں چوری کا فتنہ ہے یا ڈاکے کا فتنہ ہے یا باہمی تعلقات کا فتنہ ہے، یہ فتنے تو ہر محلے ہر گلی میں ہیں کہ ہمسائے کو ہمسائے کا پتہ نہیں ہے، اولاد ماں باپ کی کس قدر نافرمان ہے، یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے یہ۔ اور مساجد اور مدارس کی طرف مسلمانوں کا کس قدر خیال ہے اور سخاوت مسلمان کس طرح کرتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ جو لوگ دین کی طرف راغب ہیں، دین کی ان کو سمجھ ہے، الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہے ایسے لوگوں کی بھی، لیکن فتنے سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ فتنے سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ دین کی طرف لوگوں کو آنے سے ان کے ذہنوں کو، ان کے دلوں کو دین سے دور کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں دین کے قریب نہ آ جائیں، علماء کے قریب نہ آ جائیں، مساجد کو آباد نہ کر دیں، مساجد یہاں نہ آباد ہوں۔ ایسے لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں۔ اور اگر میں کہوں آج ایک ایسے لبادے میں فتنے موجود ہیں جن کو دیکھ کر تو آپ سمجھیں کہ بڑے مفتی ہیں یہ، لیکن ان کے اندر سے
جب وہ بات کریں گے تو ایسی زہر نکلے گی جو قرآن کے خلاف ہوگی، جو حدیث کے خلاف ہوگی، اور ایسے فتنے ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی کامیابی ہے۔ انجینئر مرزا کا فتنہ یہ چھوٹا فتنہ نہیں ہے، جس نے قرآن و حدیث کو مشکوک کر کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اور حدیث کی غلط تشریح کر کے، قرآنی آیات کی غلط تشریح کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ایسی عوام ہے ماشاءاللہ کہ اس کو سنی جا رہی ہے۔ اس پر آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین کے ساتھ مخلص کون ہے اور دین کے ساتھ غیر مخلص کون ہے، دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا کون ہے، اور دین کو گویا کے لفظوں میں تبدیلی کر کے عوام کو گمراہ کرنے والا کون ہے۔ یہی فتنے ہیں۔ اور ایک یوٹیوب پر محترمہ تشریف لاتی ہیں، فرحت ہاشمی صاحبہ، ان کے بارے میں کافی دیر سے غور و خوض کر رہا تھا، تو ان کے ماشاءاللہ نظریات میں اور اہل اسلام کے نظریات میں بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں اس پر ایک رسالہ بھی چھپ چکا ہے، بلکہ کتاب چھپ چکی ہے فقہی مقالات کے نام سے۔ اس میں ایک طالبہ نے سوال کیا کہ محترمہ کا جو ادارہ ہے الہدا انٹرنیشنل کے نام سے جو کام کر رہی ہیں اسلام آباد میں، اس طالبہ نے ان کے ادارے میں داخلہ لیا، اس میں درس نظامی کا جو کورس ہے اس کے اندر اس بچی نے پڑھنے کے بعد، پوری معلومات لینے کے بعد، اس نے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں وہ سوال بھیجا کہ محترمہ کے یہ خیالات ہیں۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کی پوری تفصیل بیان کروں، انشاءاللہ پھر کسی نشست میں اس پر بھرپور انداز میں اپنا بیان ریکارڈ کراؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن سر دست یہ کہ محترمہ فرماتی ہیں، اور ان کے ادارے کا یہ مشن ہے، یہ تعلیم ہے ادارے کی، کہ تقلید کرنا شرک ہے۔ گویا کہ تقلید کو محترمہ شرک سمجھتی ہیں، تو اگر تقلید کرنا شرک ہے تو پھر اس ملک میں تو سارے مشرک ہیں۔ کون سا ڈاکٹر ہے جو انگریز کی تقلید نہیں کر رہا؟ یہاں کون سا حکمران ہے جو انگریز کی تقلید نہیں کر رہا؟ یا یہاں کون سا جج ہے جو اسلام کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور یورپ اور مغرب کی تقلید نہیں کر رہا؟ آپ کو صرف اسلامی اور دینی مسائل میں تقلید شرک نظر آئی ہے؟ آپ نے ڈاکٹری کا کورس کر کے کون سی کتابیں پڑھی ہیں مجھے بتائیں ذرا، آپ نے کس کی تقلید کی ہے؟ سب سے پہلے تو تقلید کا شرک ہونا آپ کے اوپر ثابت آتا ہے۔ اور ماشاءاللہ فقہ کا آپ کو علم نہیں ہے، فقہ کو آپ نے پڑھا نہیں ہے، فقہ کے مسائل آپ جانتی نہیں ہیں، کئی سارے مسائل میں آپ کا اور امت مسلمہ کا تضاد نظر آتا ہے۔ آپ جن مسائل کی ترویج کرتی ہیں اس میں کئی علماء کرام کی آپ کے خلاف ویڈیوز آ چکی ہیں، کلپ ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے کئی مسائل پر آپ کے اختلافات کو واضح کیا ہے، اس کے باوجود آپ اسلامی مسائل بتانے کے لیے ہر وقت کاربند رہتی ہیں۔ پہلے چاہیے آپ فقہ کو سمجھیں، آپ قرآن کو سمجھیں، آپ حدیث کو سمجھیں، اور اس کے بعد اجماع امت کو سمجھیں، آپ قیاس کو سمجھیں کہ آنے والے دور میں جو جدید قسم کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کون کر سکتا ہے، اس کی صلاحیت کس میں ہوتی ہے، اس کا اجتہاد کون کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جا کر آپ لب کشائی کریں، آپ پھر کہیں کہ تقلید کیا ہوتی ہے۔ آپ تقلید کا تو آپ کو علم ہی نہیں کہ تقلید کہتے کس کو ہیں اور کن مسائل میں تقلید ہوتی ہے، اور آپ تقلید کے شرک ہونے کے فتوے جاری کر رہی ہیں، اور وہاں یہ تعلیم کا اجرا کر رہی ہیں، جو طالبات آتی ہیں پڑھنے کے لیے ان کو امت مسلمہ سے متنفر ہونے کے درس دے رہی ہیں۔ آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا، ورنہ اس پر مزید مضبوطی کے ساتھ ایک مہم چلانی پڑے گی۔ یہ وہ فتنے ہیں
آج جو دین اسلام کے اندر گویا کہ زبردستی داخل ہو گئے ہیں، ان فتنوں سے نجات لینی ہے ہم نے، امت مسلمہ کو ان فتنوں سے بچانا ہے۔ کوئی کسی روپ میں، کوئی غامدی کے روپ میں فتنہ چل رہا ہے، کوئی فرد ہاشمی کے روپ میں فتنہ ہے، کوئی انجینئر کی شکل میں فتنہ ہے، کوئی قادیانیت کی شکل میں فتنہ ہے، کوئی اثنا عشریہ کی شکل میں فتنے ہیں، کوئی عثمانی فرقے کے نام سے فتنے ہیں، کوئی ذکری کے نام سے فتنے ہیں۔ یہ فتنوں کا ایک وہ انبار ہے جس کی خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح انسان خاردار جھاڑیوں کے اندر سے گزرتا ہے تو اپنے کپڑوں کو سنبھال کر، دیکھ کر، سمیٹ کر گزرتا ہے، کہیں کپڑوں کو کانٹا نہ لگ جائے۔ رب کبریا کی قسم، آج وہی وقت آ چکا ہے جس طرح کپڑوں کو سنبھال کر گزرنا گویا کہ اس کی حفاظت ہے۔ آج ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے ایمان کو بچا کر، اپنی محبت الہیہ کو بچا کر، محبت رسول کو بچا کر ان فتنوں سے گزرنا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ان فتنوں کو دیکھ کر، سمجھ کر، یہ بہت بڑے کانٹے ہیں۔ وہ کانٹا تو دنیا کا ہے، کپڑا خراب ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، لیکن یہ کانٹے جو ہیں، یہ کانٹے قرآن کے خلاف ہیں۔ یہ جو کانٹے نشتر کی طرح زبان چلا رہے ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف زبان چلا رہے ہیں، ان فتنوں سے بچ کر گزرنا آپ کے ایمان کی حفاظت ہے۔ تو کیا حدیث پاک میں کہ فتنے نئے نئے ظاہر ہوں گے، اور یہی وہ فتنے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح آخر میں یہ بھی فرما دیا، جس طرح ایک سخی آدمی سخاوت کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے دین اسلام کی ترویج کے لیے، مساجد مدارس آباد کرنے کے لیے، علماء حق اور علماء ربانی کے لیے ان کے کہنے پر مال خرچ کرتا ہے، تو فتنے ایسے ہوں گے کہ وہ بخل کی طرف دعوت دیں گے۔ اللہ تو صدقات اور خیرات اور سخاوت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے، زکوٰۃ کے، فطرانے کے اور خیرات کے اور مدد کرنے کے، عطیات کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن آج ایسے فتنے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مسجد پر نہ خرچ کرو، فلاں جگہ خرچ کرو، مدرسے پر نہ خرچ کرو، فلاں جگہ خرچ کرو، اور ان کو دین اسلام کے اوپر خرچ کرنے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ اگر تمہاری شیطانی تبلیغ ہے تو پھر رحمانی تبلیغ کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ تمہارے شکنجے میں نہیں آئیں گے، اور جو تمہارے شکنجے میں ہیں ان کو بھی میری دعوت ہے کہ آپ ان شیطانی اور ایمان کے ڈاکوؤں سے بچیں اور ایمان کے چوروں سے بچیں، جو اپنے ایمان، آپ کے ایمان کی چوری کرتے ہیں اور مال کے ساتھ ساتھ آپ کے اعمال کی بھی چوری کرتے ہیں۔ ان فتنوں سے بچ کر ہی اپنے ایمان کی سلامتی ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان